آج ہم سورہ نازعات کو شروع کرنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات میں بھی وہی قسموں کا ذکر ہے، اور آپ نے قرآن میں جگہ جگہ نزع، آپ کے اردو میں بھی نزع کی حالت یعنی روح کھچتی ہے جب لوگ کہتے ہیں، جو لوگوں کے منہ میں بہت ہے کہ یہ جی نزع کی حالت تھی، جس کو سکرات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایکچولی یہ نزع، سکرات، یہ جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، یہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ روح کھینچنے کے وقت کی بات ہے۔ تو اب ادھر چاہے روح کھنچ رہی ہو، چاہے ہواؤں کی بات ہو، چاہے فرشتوں کی بات ہو، وہی جو ہم نے پچھلا سورہ مرسلات میں دیکھا کہ کس طرح سے قسموں کا حوالہ دے کر ہم کو اصل میں آگے والی بات پر بھی ضرور غور کرنا تھا، لیکن ایک تھوڑا بہت ہمیں آئیڈیا ہو کہ سورہ نازعات میں ایک کھینچ کر سختی سے اس کی بات ہوئی، غرق ہو کے ڈوب کر اس ہواؤں کی، ان فرشتوں کی، روح قبض کرنے کی، واٹ ایور جو بھی کچھ ہے، ہم اس کو کہیں گے کہ کھینچ کر نکالنے والے یا یہ ہوائیں ہیں جو تیزی سے چلتی ہیں، یا یہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں اور جن کو جس طرح کے کاموں کا آرڈر ہے۔ اور پھر اسی نازعات کے ساتھ تو غرقا وہ ورڈ تھا، لیکن ناشطات کے ساتھ نشتا ہی تھا، یعنی یہ دونوں سیم اوریجن یوز ہوئے۔ بس ادھر ہم کو دیکھنا ہے کہ ون ناشطاتی نشتا، کہ یہاں پر آہستہ میں اپوزٹ ہے، نازعات غرق ہو کر، اور ناشطات اس نازعات کا اپوزٹ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک آہستگی کے ساتھ، ایک بہت ہی شفقت کے ساتھ، اور ایک بہت ہی غضب کے ساتھ، یا تو ہوائیں چلنا یا فرشتوں کے معاملات۔ اس پر آگے تیسری چیز کو ہم پھر تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، سابحاتی سبحا۔ یہ بھی دیکھیں آپ، دونوں سیم اوریجن ہے کہ سبح سین با ہا، اس اوریجن کے ساتھ اس سے بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے تیرنے کے لیے، لوگوں نے اس کو تیرنے کے معنیوں میں لیا، تیزی کے بھی معنی میں لیا، کیونکہ تیرنا تیزی سے ہوتا ہے۔ تو جو بھی کچھ ہے، تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے، یا تیرنا، تیرتے ہوئے، یہ ساری ایک قسمیں ہیں، فرشتوں کی ہیں، ہواؤں کی ہیں، اللہ کے حکم کی ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر سبقت لے جانے والے، اور سبقت وہی دیکھیں، اس کا بھی دونوں سیم اوریجن ہو رہا ہے، سابقات سبقا، کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے والے۔ فالمدبرات امرا، تدبیر کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری قسمیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے انتظام چلانا، اللہ کی اوپر یہ قسمیں جا رہی ہیں، فرشتوں پر، ہواؤں پر، جس پر بھی قسمیں جا رہی ہیں، تدبیر کرنا حکم کے مطابق۔ بات یہاں 5 قسموں کی آ گئی، اور اس کے بعد جو ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ یہاں پر پھر قیامت کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے۔ اب آپ کو جس طرح سے قسموں کے ترجمے اچھے لگتے ہوں، جو کہ بہت ہی اوتھینٹک بھی ہوں، اور جو بہت دل کو لگنے والے بھی ہوں، اور اس کا عربک سے بھی ردھم بنتا ہو کہ کھینچنا، آہستگی سے لے جانا، تیرنا، سبقت لے جانا، تدبیر کرنا اللہ کے معاملات میں، اللہ ہی فرماتے ہیں۔ اب یہ قسموں کے بعد 6 پوائنٹ ہے، یوم ترجف الراجفہ، جو ہمیں پورے قرآن میں بار بار دیا گیا۔ سمجھے کہ جو ہم آخری چیپٹرز پڑھ رہے ہیں، جس کو ہم 30واں پارہ بھی کہتے ہیں، تو یہ 30واں پارہ جو ہے، اس میں آپ کو وہی چیزوں کو ریمائنڈر سمجھے ہیں، یہ ایک بار بار ریمائنڈر آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آپ نے پچھلا سارا پڑھا کہ جس دن ہلا دی جائے گی، ہلا دیا جانا، اس کا بھی آپ دیکھیں کہ دونوں اوریجن سیم ہے، ترجف راجفہ۔ پھر آپ دیکھیں گے تتبعہر رادفہ، دیکھیں راجفہ، رادفہ، واجفہ، خاشعہ،
لیکن یہ تین چیزوں کو اگر آپ دیکھیں 6, 7 اور 8 کو، کہ جس دن ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا، پیچھے آئے گی اس کی دوسری ہلنے والی چیزیں، یعنی وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک تسبیح ٹوٹتی ہے یا ایک موتی کا ہار ٹوٹتا ہے یا کوئی ایک چیز گرتی ہے تو اس کے پیچھے جو ٹیک لگا کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ برکس ہو، چاہے وہ لکڑیاں ہوں، چاہے کہ وہ کوئی چیز ہو، چاہے کہ وہ بلڈنگ ہو، ایک گرے گی تو اس کے ساتھ جو اس سے اٹیچ تھے. اور سب سے زیادہ بڑھ کر تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ زمین کی سطح سے ہم سب اٹیچڈ ہیں. ہم سب جب ایک چیز گرے گی تو پیچھے سب گرے گی. یہ آپ کو پچھلا پورے قرآن میں یہ آپ کو کانسیپٹ دیا گیا کہ برپا ہو جائے گی قیامت، تہس نہس ہو جائے گی. یہ اس کی سمجھیں کہ ترجمانی یا پکچرائزنگ کی گئی ہے کہ کانپے گی زمین، پھر سب جھٹکوں کے ساتھ ختم ہوگا. اور پھر آپ آیت نمبر 8 میں دیکھیں گے کہ قلوب یومئذ واجفہ. اب جو آ رہا ہے نا کہ کتنے ہی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. یہ ایک ہی ردھم لگ رہی ہے، یہ ایک ہی کنیکٹیوٹی لگ رہی ہے، کنیکٹنگ ایک ہی ہے. تو اس کا مطلب کہ وہ جو جھٹکا آئے گا اس کے بعد سب مریں گے. اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں پہلی سور میں سب گرے گا، دوسری سور میں سب اٹھ جائیں گے. تو اگر ہم یوں بھی کہیں کہ نفخہ اولا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، یہ نفخہ اولا ہے یعنی سور کا فرسٹ اٹیمپٹ ہے. اور قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، یہ دو چیزیں وہ سیکنڈ سور کے بعد ہے جب سب خلقت اٹھے گی اول اور آخر، کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی. یہ 9 آیت تک قسمیں، قیامت اور اٹھنا. اب جناب دنیا میں بیٹھ کر بندہ کیا کہتا ہے وہ آپ نے آیت نمبر 10 سے دیکھنا ہے. یعنی یہ ایک حصہ اس کو الگ کر دیں کہ یہ 9 آیتوں کا ایک حصہ ہے کہ جہاں پر آپ کو قیامت کا آنا اور اٹھنے کا آپ کو ایمان دیا گیا. اب جناب آ جائیے آیت نمبر 10 سے کہ دنیا میں بندہ اس کے بارے میں کیا بولتا ہے. یقولون، وہ دنیا میں کہتے رہتے تھے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، یہ تعجب میں رہتے تھے، ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ کیا بے شک ہم البتہ لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں. اگر آپ بھی عقل سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں تو یہ دنیا کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دنیا میں ایمان نہیں رکھتے تھے. اللہ قسمیں کھا کے تمہیں ایمان دے رہا ہے، تمہاری باتیں، تمہارا مذاق، تمہارا مسخرہ پن ختم نہیں ہوتا تھا. تم کہتے تھے کہ کیا ہم لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں. اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں گلی سڑی، کیا اٹھائے جائیں گے. اور پھر اس میں ایک مذاقن یا سیریس، آپ دیکھیں کہ آپ چاہیں وہ نکالیں، آپ سمجھیں کہ یہ کوئی مذاق سے کہہ رہا ہے یا سیریس ہو کے کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو جائے، اگر یہ اٹھنا ہو جائے تو ہم تو گھاٹا پا جائیں گے. اب اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لینا ہے تو لے لو کہ ایک سیریس مین بڑے سٹائل سے بات کر رہے ہیں، ڈیسنٹ وے سے، لیکن پیچھے کفر کرنے والوں کے تسخرے، تمسخر یہ نظر آ رہے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک مذاق، طنز، ایک اللہ کے معاملات میں ہنسی ٹھٹے ہے کہ او ہو پھر تو یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا کہ ہم نے تو ایمان نہیں رکھا اور اللہ ہمیں اٹھا کھڑا کریں گے. تو یہ تو وہ وقت ہے کہ جب تو ہم گھاٹا پا جائیں گے. یہ 3 باتیں بھی سمجھ کر 10، 11 اور 12، 13 پر دیکھیں اللہ کا جواب آ رہا ہے. جو میں نے سمجھا وہ آپ کے آگے رکھ رہی ہوں، وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. 13 پر اللہ کی طرف سے آنسر آ رہا ہے کہ اتنا تم لوگوں کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی.
تم نے کیوں اتنی پریشانیاں سوچنی ہے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو میں ایک ڈانٹ ماروں گا، ایک آواز لگاؤں گا اور تم سب کے سب کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ گے. یعنی یہ تمہارا none of your business, none of your matter. اپنے عمل پر توجہ دو اور سوچو کہ کیا تمہیں واقعی اپنے نفس سے اور اطراف میں تمہیں اللہ نے جو سماعت بصارت دل دیا، جو تمہیں سمیعم بصیرہ بنایا، کیا تمہیں واقعی نہیں لگتا کہ تم اٹھو گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کس طرح سے اللہ کی شان؟ تو اس پر اللہ نے ایک جواب دیا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. یہ تمہاری اتنی سوچ، اس سے نکل آؤ، وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی. اور اس کے آگے کی آیت کیا آ رہی ہے ڈانٹ ہونے کے بعد؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ ایک کھلے میدان میں سب موجود ہوں گے. اور اس پر یہ باتیں جو اہل کتاب کو بھی سمجھائی گئی اللہ کے نبی کے ذریعے سے، ہم سب کو بھی سمجھائی جا رہی ہیں کہ بہت ہنسی ٹھٹے مت کرو، سیریس ہو جاؤ. اور اب اللہ کے نبی کو مخاطب کر کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کام کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، فرعون کے پاس بھیجا تھا. اللہ کے نبی کے سامنے بہت سارے چھوٹے چھوٹے فرعون تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی سامنے بہت سارے فرعون تھے، لیکن جس میں ایک تو ہیڈ تھا. اور بھی آپ دیکھیں گے کہ کس کس طرح سے وہاں پر حامان اور شداد اور کس کس کی، حامان کی جو بات ہوتی ہے تو آپ نے غور کرنا ہے، قارون کی، حامان اور قارون کی بات ہوتی ہے. تو آپ نے ادھر غور کرنا ہے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، یعنی یہ سوچتے ہوئے ہم اس کو دیکھیں گے، کیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ یعنی ان کی اسٹرگل آئی، ان کا مشن آیا، ان کو کس طرح سے میں نے سپورٹ کیا، کیا یہ بات تم نے سمجھی اے نبی؟ اور یہی بات مجھ کو اور آپ کو بھی اللہ سمجھا رہے کہ کیا تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اچیومنٹ نہیں دیکھی کہ وہاں پر انہوں نے فیلڈ ورک بھی کیا لیکن غیبی مدد بھی آئی. دیکھیں ہمیشہ میرے لیے موسیٰ علیہ السلام کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی لیسن سے بھرا ہوا ہے، بہت ہی سبق آموز ہے کہ انہوں نے فیلڈ ورک بھی کیا، یعنی میدان میں بھی اترے، کام بھی کیا، اسٹرگل بھی بہت کی. لیکن دیکھیں کس طرح ان کے لیے مدد آئی کہ سمندر بھی پھٹا، اللہ کے نبی نے ہاتھوں سے کفاروں کو مزہ چکھایا، اور غیبی مدد بھی بے شک ہوتی رہی کہ لوگ روب میں آ گئے. ایمان والوں کے روب میں بھی آ کر کئی لوگ سرنڈر ہوئے. اور اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم دشمنوں کو ہٹاتے ہیں، نہ کہ ہم اپنی موت سے ڈر کر کام بند کر دیں، لیکن اللہ سے ہم عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب، ہمارے پیچھے والوں کو ڈرنے سے بچا لیجئے، ہم سب کو عبرت ہونے سے بچا لیجئے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. تو حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا اے نبی آپ کے پاس موسیٰ کی تمام ڈیٹیلز آئیں؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، یہ بھی آپ نے پچھلا سب پڑھ لیا ہے کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو مقدس وادی طویٰ میں، اور پکارا اسے اس کے رب نے، جب پکارا اس موسیٰ کو رب نے اس موسیٰ کے وادی مقدس طویٰ میں پکارا، اور کیا کہا اللہ نے؟ انہیں کیا کام دیا؟ اللہ نے کہا اذهب، جائیے. آپ کدھر جائیے؟ فرعون کی طرف. یعنی کیا اللہ تعالیٰ انسان کو جانتے نہیں کہ کتنا کمزور ہے؟ اور فرعون کو اللہ کہہ رہے ہیں بہت بڑھ گیا تھا تکبر میں، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے قرآن سے کہ جانا تم کو ہے، انی معکما. بڑی پیارا لفظ مجھے لگتا ہے کہ جب اللہ اپنے نبی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. جب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہہ رہے تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن اٹھنا تو تمہیں پڑے گا. تو یہ چیزیں آپ کو اور مجھ کو سمجھائی جا رہی، اور دیکھیں وہ بہت بڑے لوگ تھے.
انبیاء کرام بہت بڑے لوگ تھے، ان سے بڑے بڑے کام کیے گئے، جبھی تو وہ رسپیکٹ ہم پر لازم ہے ان کی، کہ وہ بڑے لوگ ان دا سینس کہ انہوں نے بڑے کام کیے ہیں. ہم چھوٹے سے لوگ ہیں، ہم بہت چھوٹے سے لوگ ہیں، ہمیں اللہ چھوٹا چھوٹا کام دیں گے تو یہ سوچ کر بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اچھا چلو پھر اچھا ہے ہم چھوٹے ہی ہوئے، الحمدللہ اس چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہی ہم اللہ کرے کہ آسانی سے گزر جائیں اور انسان سے نہ ڈریں اور انسان کے ہاتھوں نہ مرے، پھر بھی اللہ کی جو مرضی ہوگی. تو اذهب الى فرعون، تم جاؤ فرعون کی طرف، انہو طغی، وہ سرکشی پر آ چکا ہے، فقل، پس اس سے کہنا، اسے سمجھانا. یہ بھی آپ نے پچھلا پڑھا کہ بڑے نرمی سے سمجھانا، دل میں پہنچنے والی بات کرنا، بہت پیار سے سمجھانا. اللہ فرعون سے بالکل نفرت کر کر بالکل اس کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ کوئی فضول نہیں کر رہے تھے کہ جاؤ سمجھاؤ، اللہ اسے جنت میں ڈالنا چاہ رہے تھے. کوئی تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہوتا، تقدیر تو انسان کے عمل سے پلٹتی ہے. اگر فرعون سمجھ لیتا تو جنتی ہو سکتا تھا. کوئی کہے نہیں جی فرعون تو تھا ہی جہنمی، تو ہم کہیں گے کہ بس اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین. ہم ایسے لوگ، ایسے جاہلوں کے منہ کہاں لگیں گے یہ جو کہے گا کہ فرعون تو تھا ہی جہنمی. تو پھر کیوں بھیجا نبی کو، کیوں کہا آہستہ بہت ہی محبت سے بات کرنا، کیونکہ وہ جنتی ہو جائے. تو میری اور آپ کی بھی قسمت میں ہم بہت کچھ لکھوا سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں بہت بڑا آدمی بنایا ہے اس معنی میں کہ ہم اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہیں اللہ سے اچھے عمل کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے کہنا حل لکا، کیا پرابلم ہے تجھے، کیا تیرے ساتھ مسئلہ ہے، حل لکا الا، اس بات کی طرف یہ کہ تو پاکیزگی اختیار کر، تجھے کیا پرابلم ہے. کیونکہ وہ ویسے بھی دیندار بنتا تھا، علامہ بنتا تھا اور لوگوں کو بتاتا تھا مجھے دین کی بڑی فکر ہے. تو تجھے کیا پرابلم ہے کہ تو الہامی کتاب کے مطابق سنور نہیں جاتا ہے. وَأَهْدِيَكَ، میں رہنمائی کروں گا تیری، میں رہنمائی کرتا ہوں تیری تیرے رب کی طرف. دیکھا آپ نے، نبی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، میں دوں گا تجھ کو تیرے رب کی طرف ہدایت دوں گا. اپنی عادتیں نہیں سکھاؤں گا کہ میں ایسے سوتا ہوں، میں ایسے دنداسے پکڑتا ہوں، میں ایسے چپل پہنتا ہوں، میں ایسے بال بناتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں. میں رب کا راستہ دکھاؤں گا. پھر اس ہیرو کی ہم اس ہیرو کو فالو کرتے ہیں جو اللہ والا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کی طرف، تیرے رب کی طرف میں تیری رہنمائی کروں گا، ڈر جا. بس اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 20 میں کہ انہیں بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی اس فرعون کو. بس دکھایا اس موسیٰ نے نشانیاں بڑی بڑی، لیکن اس نے کیا کیا، بس جھٹلا دیا اس نے اور نافرمانی کی اس نے، پھر پلٹا پیٹھ پھیرا اس نے. پوری کوششوں کے ساتھ پوری ایفرٹس لگایا کہ لوگ جو انوالو ہو رہے تھے، لوگ بڑے امپریس ہو رہے تھے کیونکہ نبیوں کی تعلیم میں وہ پچھلے صحیفوں کو، ان کی ہی کتاب کو تصدیق کرتے ہیں اور حق کو سچا بتاتے ہیں. اس نے پوری کوشش کی کہ جناب کسی بھی طرح الزام لگا کر، جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں کہ الزام لگا دینا کہ جی یہ گستاخ ہے، یا جو بھی طرح سے ہم اس کو سمجھیں، کہ اس نے اپنی پوری پالیسی اپنائی اور اس نے پیٹھ پھیرا. اس نے یہاں تک کہ جمع کیا لوگوں کو اور پکارا اس نے، یعنی اس نے دعوت دی، ندا دی، اناؤنسمنٹ کی. فقولا، اور پھر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے بڑا پالنے والا، میں ہوں رب. پھر اب اللہ تعالی ہم کو آیت 25 میں دیکھیں، میں نے کہا ہے نا یہ سب ہم پچھلا پڑھ چکے ہیں، لیکن ہے بڑی ایموشنل صورت کہ ایک دم سے گرجدار آواز ہی نکلتی ہے کہ بڑی شروع سے اینڈ تک آپ دیکھیں بڑی ایموشنل ہے، اسٹائل ہے اس کے اندر.
ایٹ لاسٹ اس نے بہت کچھ کر لیا. اللہ ہمیں ان شارٹ بتا رہے ہیں پکڑا گیا. تو اللہ تعالیٰ میں اور آپ بھی جہاں فرعونیت میں ملوث ہیں اپنے گھر کی سطح پر اور دوسری سطح پر اور کسی بھی معاملات میں ہم حد سے بڑھ گئے ہیں, ہمارے گناہ حد سے بڑھ گئے ہیں, تو اے میرے اللہ ہم سب کو بھی ہمبل کر دیجئے. تو اللہ نے اسے پکڑ لیا, نکال بنایا. نکال مینز عبرتناک انجام, لیسن. اللہ نے اس کو سبق بنایا عبرتناک, آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی. بے شک اس بات میں البتہ بڑی عبرت ہے کہ ہر شخص کے لیے جو ان باتوں سے ڈر جائے اور اپنی فرعونیت کو چھوڑ دیں. اب جناب آپ نے دیکھا بیچ کی یہ 2 آیتیں آ گئیں کہ پکڑا گیا اور ڈرنے والے ان باتوں سے ڈر جائیں. اب آپ دیکھیں گے 27 آیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پھر بصیرت پر بلا رہے ہیں سورہ نبا کی طرح کہ اے انسانوں اپنی عقل بھی استعمال کر لو, اللہ کی آیتوں کے ساتھ کچھ ذرا دنیا کو بھی ایکسپلور کر لو, کچھ ذرا دنیا میں بھی نگاہ ڈال لو اور دیکھو اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا, کیا تم زیادہ شدید مشکل تمہاری بناوٹ ہے یا آسمان جو بنایا اس نے, اس آسمان کو بلند کیا اس نے, اس کی چھت, بس توازن قائم کیا, برابر درست رکھا, بیلنس رکھا, تاریک بنایا, ڈھانپ دیا اس کی رات کو, نکالا اس کے دن کو, اور زمین ان کے بعد بچھایا اس نے اس زمین کو, نکالا اس نے اس زمین سے پانی اس کا اور چارہ اس کا. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں, اور جی اٹھنے کے لیے یہ دلیل ایمان والوں کے لیے تو بڑی کافی ہے. ہاں اب جس کو نہیں سمجھ آ رہا, اب کچھ ہم کہہ نہیں سکتے, لیکن بہت بہت ہی بہترین پوائنٹس ہیں جی اٹھنے کے عقیدے پر کہ نکالا اس نے اس کا پانی اور چارہ اور پہاڑوں کو گاڑا اس نے, متاعا لکم ولانعامکم, تمہیں بھی فائدے دینے کے لیے, تمہارے لیے بھی بڑی چیزیں بنائیں اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی, کیونکہ اللہ نے سب کی ذمہ داری لی ہے رزق کی. تو اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, تمہارا کوئی ایم اور مشن ہونا چاہیے, تمہارا کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ تم کیوں پیدا ہوئے, تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں اپنی نفس کے لیے کیا کرنا ہے, تمہیں لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے, تمہاری تندرستی میں کتنا حصہ کسی کا ہے, تمہارے مال میں کتنا حصہ کسی کا ہے. سوچو اللہ نے تمہیں ہر طرح سے فائدے سے نواز دیا, اور وہ اللہ چاہتے ہیں کہ تم قیامت میں سرخرو ہو جاؤ. تو اب جناب وہ جو سٹائل ہے قیامت کا, اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ آپ کو جنت کے پلاٹ کی انسٹالمنٹ بتا رہے ہیں کہ آؤ کس کس کو انسٹالمنٹ پر یہ گھر چاہیے. کارنر پلاٹ, ویسٹ اوپن, کون سے فلور پر, یہ دیکھیے بہت پیاری آیت ہے, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, بس جب آ جائے گی نا وہ طامۃ الکبریٰ, بڑی آفت, بڑی قیامت, یوم یتذکر الانسان ما سعی, اس دن انسان یاد کرے گا اس نے زندگی میں اللہ کے لیے کتنی کوششیں کی, اللہ کے لیے فی سبیل اللہ, نہ کہ یہ سوچے گا کہ میرے کتنے بچے تھے, کتنی پراپرٹی چھوڑ کر گیا, کس کو کیا دے کر گیا, باپ کہاں ہے, ماں کہاں ہے, وہ چچا کہاں ہے, وہ جس نے پالا ہے وہ کہاں ہے, وہ میری حویلی کا کیا ہوا, پھر اس کی کس سے شادی ہوئی, پھر وہ کتنی اچھی بریانی بناتی تھی, یا کتنے اچھے کھانے ہم بناتے تھے, یا ہمارا کیا آکیوپیشن تھا. یہ یاد نہیں کرے گا, یاد کرے گا کہ جو اس نے اللہ کے راستے میں کتنی کچھ کوشش, اس نے اپنی عبادتیں کتنی کی, اس نے بندوں کے لیے کتنا کام کیا. یوم یتذکر الانسان ما سعی, جب قیامت برپا ہوگی تو وہ اپنی کوشش کو یاد کرے گا. وبرزت الجحیم, اور کھول کر اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیں گے جہنم کو, لمن یرا, جو کہ حق رکھتا ہوگا کہ وہ دکھایا جائے اس جہنم کو,
تو کم ٹو دا پوائنٹ، آیت 37 یہاں سے بڑی خوبصورتی سے اللہ شروع کرتے ہیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، یہاں سے پوائنٹ شروع ہوا. آؤ سنو، جس نے طغیانی برپا کی تھی دنیا میں، جس نے اس قرآن کے بیونڈ گیا تھا، جو اس کی لائن کے خلاف جاتا تھا، جو اس کی حدودوں کو پامال کرتا تھا. طغیانی آتی ہے تو پانی ہٹ میں آ جاتا ہے، نہیں تو ہٹ ایک سسٹم سے بنے ہوئے ہیں نا، ہٹس سمندر کے پاس، کہ نارملی اس میں پانی نہیں آئے گا، اس میں لوگ انجوائے کریں گے، لیکن جب سمندر میں طغیانی آتی ہے تو وہ گھروں میں آ جاتا ہے. تو جس نے اللہ کی کتاب کے خلاف یا آگے بڑھنے کی کوشش کی، وآثر الحیات الدنیا، ٹو انسٹالمنٹ دیکھ لیجئے، اس پر جہنم میں پلاٹ ملے گا. آثر الحیات الدنیا، پرائرٹی دی دنیا کی زندگی کو. جس نے بیلنس کے خلاف گیا، جو آؤٹ آف لائن ہوا، تو اس کا مطلب ہر ایک کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ہر ایک کو قرآن سمجھنے والا ہونا چاہیے، ہر ایک کو اللہ کی حدودیں پتہ ہونی چاہیے. صرف علماؤں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، ہر عام و خاص کی یہ ذمہ داری ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ فرمائیں گے کہ تم نے احاطہ نہیں کیا تھا، ولم تحیطوا بہ علما، تمہارے پاس علم نہیں تھا تو تم نے پامال کیا، طغیانی کی، ترجیح دی دنیا کی زندگی کو. اس ترجیحات پر اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم پھر بات کریں گے، لیکن ترجیح کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے کہ دیکھیں ترجیحات میں اللہ کرے جلدی بول دوں کہ وہی جو ہم کہتے ہیں کہ چلو بھوک لگی ہے تو کھانا بعد میں کھا لیں، تو ہم نے بھوک لگی ہے تو نماز بعد میں پڑھ لیں، کھانا پہلے کھا لیں. تو بظاہر آپ نے کھانے کو ترجیح دی نہیں، وہ اس لیے دی کہ کھانا حلال تھا اور نماز کا بھی ٹائم تھا، تو آرام سے پیٹ بھر کر اچھی نماز پڑھ لیں، اس کو ترجیح نہیں کہیں گے. آج خدا نہ خواستہ میری والدہ کو کچھ ہو جائے اور میں ان کے لیے ہاسپٹل جاؤں اور یہ کلاس کو میں نے پینڈنگ کرنا ہے، اور جو دوسری نفلیں بھی پڑھتی ہوں وہ میں پینڈنگ کر دوں، اور میں صرف فرائض پر نماز پڑھ کر اپنی والدہ کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوں، ساری کلاسز میری بند ہو جائیں، تو ترجیح ماں نہیں ہوئی، ترجیح وہی اللہ کا حکم ہوا کہ میں نے ان کی خدمت کے لیے جو کہ مجھ پہ فرض ہے اپنی والدہ کے لیے، میں نے وہ حلال بات کو ہی مانا ہے، اللہ کی بات کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کچھ چیزوں کو جو ضروری نہیں تھی اس کو ہٹا دیا، فرض نمازوں کی پابندی کی، درس کو ہٹا دیا، کسی اور کے ذمہ لگا دیا. ان کو کہتے ہیں، اس کو ترجیحات نہیں کہتے. یہ ہم لوگ غلط بات پھر کرتے ہیں کہ جی آپ نے ترجیح دے دی، مرنے دیتے. تو اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ترجیحات وہ ہوتی ہیں جہاں ایک تو آپ حرام کو ترجیح دیں، اور دوسرا یہ کہ آپ فرائض میں کوتاہی کریں، کہ آپ کہیں میرا میاں کہہ رہا ہے جھوٹ بول دوں تو کیا کروں، تو میاں ہے تو جھوٹ گناہ ہے، آپ نے ترجیح دے دی اور وہ اللہ کا حکم تھا نہیں بولنا ہے جھوٹ، تو یہ حرام ہوتا ہے. یہ ترجیحات ہوتی ہیں کہ جس نے دنیا کو ترجیح دی، طغیانی کی، بیلنس، اس کے پاس علم نہیں تھا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور اب جنت میں کس کو پلاٹ ملے گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ ایک ہی آیت میں بیان کر دیا گیا دونوں باتیں، کہ جو خوف کھا گیا اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے، اپنے رب کو جواب دینے سے کہ میں اللہ کو کیا بہانے دوں گا، عذراً او نذرا، آپ نے پچھلا بھی پڑھا کہ انہیں کوئی وقت نہیں ملے گا، کوئی چانس نہیں ملے گا کہ وہ اپنا ایکسکیوز پیش کر سکیں. تو جو ہمیشہ ایمان رکھتا تھا کہ قیامت برپا ہوگی، جو کہ ہمارا آج ٹائٹل بھی تھا، کہ جس کو ہمیشہ ایمان تھا کہ قیامت برپا ہوگی، تو وہ جواب دہی سے ڈر گیا، اور اس نے سیکنڈ پوائنٹ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ہر خواہش سے، ہر بری خواہش سے نفس کو کنٹرول میں رکھا. دیکھیں طغیانی کا اپوزٹ ہے، طغیانی کہاں ہے؟ کنٹرول نہیں رکھتے ہم. اور وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ،
اور ادھر آ رہا ہے کہ اس نے روکا نفس کو خواہشات سے. یہاں بھی وہی سمجھانے کی بات ہے. یہ خواہشات، اچھی خواہش تو کر سکتے ہیں نا، اچھے کھانے بھی کھا سکتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اچھی جگہ گھومنے بھی جا سکتے ہیں. ان خواہشوں سے نفس کو روکا جو حرام تھیں، جو ناجائز تھیں، جو اسے منع تھا. نہیں تو ساری خواہشیں بری نہیں ہوتی ہیں. تو اس نے حرام حلال میں تمیز رکھی. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. اور پھر ہمارا جو آخری پوائنٹ ہے سورہ نازعات کا، کہ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول سے قیامت کے بارے میں، اور اسپیشلی کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، ایکچول کب آئے گی، وہ آئے گی کب؟ تو آپ دیکھ لیجئے حدیثیں بھری پڑی ہیں علامت قیامت سے، اور اس دن آئے گی اور اس دن آئے گی. اور قرآن والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے تو دیکھیں کیا جواب دیا. انہوں نے کہا فیما انت من ذکراہا، اللہ نے کہا تم لوگوں کو کیا ہے اس کے ذکر سے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ اللہ کا آنسر آیا، فیما انت من ذکراہا، کیا سروکار ہے ان کو آپ سے اس بات کے ذکر سے. ان کو کہہ دیجئے کہ الی ربی کا منتہا، تیرے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے. جو علم ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور آپ پورے قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ وہ قریب بھی ہے یا دور بھی ہے. انما انت منذر، اللہ اپنے نبی کا مقام بتا رہے ہیں، اسٹیٹس بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ انذار کرنے والے ہو، آپ اویئرنیس دینے والے ہو. من یخشاہا، اسپیشلی کن کو؟ جو ڈرتا ہے، جو خود آتا ہے، جو خود سنتا ہے، آپ ان کو انذار کیجئے. اور اینڈ ہوا آیت 46 سے سورہ نازعات کا کہ ٹھیک ہے اگر تم نے سیریس نہ ہوئے تو تم اس کی حقیقت کو پھر سمجھ لو آخری آیت میں کہ اے لوگوں کأنہم یوم یرونہا، کہ جس دن تم دیکھو گے نا وہ قیامت کو، تو تمہیں یہ دنیا جس کو تم پرائرٹی دے رہے ہو، حرام کر رہے ہو، اور تمہیں فکر نہیں ہو رہی ہے، تو تم جس دن اس قیامت کو دیکھو گے then you realize کہ لم یلبسو الا عشیتا او ضحاہا، کہ تم نہیں رہے تھے دنیا میں مگر ایک شام عشائیہ، ہم ڈنر دیتے ہیں نا، ایک ٹائم، دن کا ایک جو ٹائم ہوتا ہے اس میں رہے ہو، یا صبح کے ٹائم میں یا شام کے ٹائم میں، یعنی تمہیں اس دن ریئلائز ہوگا. تو ہم تو مسلمان لوگ ہیں، ہم تو اللہ کی ہر بات مانتے ہیں، لیکن میں خود بھی بڑی شرمندہ ہوں کہ اس معاملے میں ہم اس ایمان کو پہنچ نہیں پا رہے کہ بہت ہی شارٹ ڈیوریشن کے لیے، بہت ہی کم ٹائم کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ ہمیں بھی یہ خوشیوں کے ساتھ سمجھنے والا بنائے، اور ہم جو اتنے سالوں کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ جو حق ہے تیاری کا ادھر کے لیے وہ نصیب فرمائیے، اور جو حق ہے آخرت کی تیاری کا وہ نصیب فرمائیے. ہمیں عقل مندوں میں سے کر دیجئے، ذلیل و خوار ہونے سے بچا لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.